بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 15واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ نبوت کے 11ویں سال میں ذوالحج کے مہینے میں مدینہ سے 6 لوگ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور واپس چلے گئے مدینہ۔ اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال ذوالحج کے موقع پر ہی مدینہ سے 12 لوگ آئے اور ان 12 میں سے 5 وہ تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، 7 لوگ نئے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصونی فی معروف، کہ مجھ سے ان امور پر بیعت کرو کہ تم کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور یہ کہ چوری نہیں کرو گے، اور یہ کہ زنا نہیں کرو گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، اور کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے، بہتان تراشی نہیں کرو گے، اور یہ کہ نیک کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ یہ بیعت کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 آدمیوں کے ساتھ جو مدینہ سے آئے تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا کہ آپ وہاں جائیں، مدینہ میں اسلام کی دعوت دیں، لوگوں کو قرآن مجید سکھائیں، پڑھ کر سنائیں۔ اور یہ جو اہل مدینہ کے 12 لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، ان کے جو سردار تھے وہ تھے حضرت اسعد بن زرارہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی بہت خدمات ہیں مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے۔ حضرت اسعد بن زرارہ اہل مدینہ میں سے تھے، مقامی تھے، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر کو لوگوں سے ملوائیں، مدینہ کی جو بڑی بڑی شخصیات تھیں ان سے تعارف کروائیں، ان سے ملاقات کروائیں۔ تو ایک دفعہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ کے ایک ذیلی قبیلے بنو اشہل کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ ان کے ایک باغ میں جا کر بیٹھتے ہیں، وہاں کچھ اور مسلمان بھی آ جاتے ہیں اور دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ بنو اشہل کے 2 سردار ہیں، ایک ہیں حضرت سعد بن معاذ اور دوسرے ہیں اسید بن حضیر۔ اب یہ دونوں سردار ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو 2 لوگ آئے ہیں، ایک مکہ سے ہیں مصعب بن عمیر اور دوسرے ہمارے شہر کے ہیں اسعد بن زرارہ، انہوں نے یہ نیا دین پھیلانا شروع کر دیا ہے، تو اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ یہ جو اسعد بن زرارہ ہیں میرے خالہ زاد ہیں، تو میں ابھی ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، تو آپ چلے جائیں اور جا کر انہیں روکیں۔ تو اسید بن حضیر اپنا نیزہ اٹھاتے ہیں اور اسی باغ میں جاتے ہیں جہاں پر حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسعد بن زرارہ بیٹھے لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کیا نیا دین لے کر آ گئے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی عزیز ہے تو یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضرت اسید بن حضیر سے کہتے ہیں کہ اگر آپ
کچھ دیر بیٹھیں، میری بات سنیں، اگر آپ کو اچھی لگے تو مان لیں، اچھی نہ لگے تو اسے رد کر دیں۔ تو اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی ہے انصاف پر مبنی ہے، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضرت اسید بن حضیر کو اسلام کا تعارف کرواتے ہیں، قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ میں اپنی بات ختم کرتا، میں نے اسید بن حضیر کے چہرے پر اسلام کا نور دیکھ لیا، اسلام کی رونق اور ان کے چہرے پر بشاشت دیکھی، اور جب میں نے اپنی بات ختم کی تو اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں اور بہت اچھا کلام ہے جو آپ نے تلاوت کیا ہے، مجھے بتائیں کہ اگر اس دین میں کوئی داخل ہونا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ پہلے غسل کرنا ہے، پھر اپنے کپڑے پاک کرنے ہیں، پھر کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ تو اسید بن حضیر غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بنو اشہل کے ایک بہت بڑے سردار ہیں، اور اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کی قوم کا کوئی شخص پیچھے نہیں رہے گا، اور ان کا نام سعد بن معاذ ہے، میں جاتا ہوں انہیں لے کر آتا ہوں، آپ ان سے بات کریں۔ اسید بن حضیر واپس آتے ہیں سعد بن معاذ کے پاس۔ سعد بن معاذ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسید بن حضیر کو آتا دیکھ کر کہتے ہیں کہ جس چہرے سے یہ گئے تھے یہ اس چہرے سے واپس نہیں آ رہے، ان کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ لیکن وہ خاموش رہتے ہیں۔ اسید بن حضیر انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر کے پاس۔ تو سعد بن معاذ بھی وہی کہتے ہیں جو اسید بن حضیر نے کہا تھا کہ یہ کیا دین ہے جو آپ لے کر آ گئے ہیں۔ وہ اپنے خالہ زاد حضرت اسعد بن زرارہ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ سے میری رشتہ داری ہے، ورنہ میں آپ سے بات کرتا، اور یہاں تک جو نوبت آئی ہے میں نہ آنے دیتا، آپ کو میں پہلے روکتا، اور مجھے نہیں تھا اندازہ کہ آپ اس نئے دین کو ہمارے گھر تک لے آئیں گے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر بھی آپ سے وہی بات کرتے ہیں جو آپ سے پہلے وہ حضرت اسید بن حضیر سے کر چکے تھے۔ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اگر بیٹھیں، میری بات سنیں، اگر اچھی لگے تو مان لیں، بری لگے تو رد کر لیں۔ تو سعد بن معاذ بھی وہی جواب دیتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی ہے انصاف پر مبنی ہے، میں آپ کی بات سنتا ہوں، آپ بولیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انہیں بھی اسلام کا تعارف کرواتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو ایک جامع تصور ہے اسلام کے بارے میں وہ بتاتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں بھی حضرت مصعب بن عمیر یہی کہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ کوئی بات کرتے، ہم نے ان کے چہرے پر اسلام کا نور اور ایک چمک اور ایک رونق دیکھی۔ جب میں نے بات ختم کی تو حضرت سعد بن معاذ نے بھی یہی کہا کہ اگر کوئی شخص اس نئے دین میں داخل ہونا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں، اپنے کپڑے پاک کریں، کلمہ شہادت پڑھیں، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف، بنو اشہل کے جو لوگ ہیں قبیلے والے، ان کی طرف جاتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں کہ اے بنو اشہل کے لوگو، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ سارے اپنے سردار حضرت سعد بن معاذ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے زیادہ عقل و دانش کے مالک ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں۔ تو سعد بن معاذ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو میرا تم سے کلام کرنا، بات کرنا اس وقت تک حرام ہے جب تک تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لے آتے۔ تو اس روز شام سے پہلے پہلے بنو اشہل کے سارے مرد اور ساری کی ساری عورتیں مسلمان ہو چکی ہوتی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ اگلے سال یعنی سن 13 نبوی میں، نبوت کے 13ویں سال، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دیتے ہیں مدینہ کے حوالے سے کہ کس طرح مدینہ میں اسلام پھیل رہا ہے، اور اہل مدینہ جو ہیں ان کی کیا صفات ہیں، وہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے وہ مخلص ہیں اسلام کے بارے میں، اور یہ کہ اسلام
پھیلنے کے جو مواقع ہیں مدینہ میں وہ بہت زیادہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں یہ ساری باتیں سن کر۔ اسی سال یعنی نبوت کے 13ویں سال ذوالحج کے مہینے میں مدینہ سے 70 مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں، اپنے قبیلے کے ساتھ جاتے ہیں، ان میں غیر مسلم بھی ہیں لیکن ان میں 70 کی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور راستے میں ان کا جو موضوع گفتگو ہے وہ یہی رہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب تک مکہ میں اس حالت میں رہیں گے، بے یار و مددگار رہیں گے، خوف کی حالت میں رہیں گے۔ انہیں اب مکہ میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ انہیں ہم دعوت دیں، وہ ہماری طرف آ جائیں، مدینہ میں آ جائیں۔ تو حج کے موقع پر یہ جو 70 مسلمان ہیں مدینہ سے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں مینا میں ایک خفیہ ملاقات کرتے ہیں۔ اس ملاقات میں کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا طے ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔